عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سارے ہم اصحاب حضور کے ارد گرد جمع تھے، میری عمر ذرا کم تھی، میں چھوٹا تھا، لیکن سارے اصحاب بڑے بڑے مسجد نبوی کے سین میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، کلہم اجمعون. کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا فرنٹ پہ. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کو لیکچر دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام بھی انٹر ہو گئے مسجد نبوی کے صحن میں، کمپاؤنڈ میں. تو جب آقا علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، علی سیدھا میری طرف ہی آ جا. اب علی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے پاس کھڑا کر لیا. کھڑا کر کے حدیث کوئی بندہ غلط ثابت کر دے میرا حوالہ، واللہ باللہ تعالیٰ ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. میرے گریبان پکڑ کے مجھ سے حوالہ مانگے، میں کھول کے آگے رکھتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا، چہرہ صحابہ کی طرف کیا اور خطبہ دیا. اور روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور سنایا ہمیں، سنایا ہمیں. میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، الا اٹینشن ہو کے سنو. ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، عمار تو بھی سن، خالد تو بھی سن، سعد تو بھی سن، جابر تو بھی سن. جی آقا سنیں ذرا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی باب حتۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا. اوے گل مک گئی جی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، علی دروازہ حتہ ہے. جو علی کے ساتھ جڑ جائے، علی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کر لے، جو علی کی بارگاہ میں آ جائے، جو علی کی دہلیز پہ آ جائے، جو علی کی میت میں آ جائے، جو علی کی قربت میں آ جائے، جو علی کی سنگت میں آ جائے، جو علی کی رفاقت میں آ جائے، وہ مومن بن جاتا ہے. اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر بن جاتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جو بنی اسرائیل کے لیے، وہ یارو جو بنی اسرائیل کے لیے جو دروازہ حتہ تھا، نہیں سمجھ بیٹا بیٹھ جاؤ، جو بنی اسرائیل کے لیے دروازہ حتہ تھا، یعنی بخشش والا دروازہ، وہ جاگو کی ہو گیا جو بنی اسرائیل کو ملا. آقا فرما رہے ہیں اس امت کے لیے جو دروازہ حتہ ہے نا، جو بخشش کا، جو مغفرت کا ایک ہی باب ہے، اس باب کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، علی سے بندہ نہ جڑے تو حضور فرما رہے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ نہ جڑنے کی سزا ہے تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے. نہیں سمجھ رہے یار، حد ہو گئی یار. میں تو ان کا فرمان سنا رہا ہوں جن کی زبان میں خدا بولتا ہے. بولے یار، مولوی صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، نہ کسی پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے. بات تو ہو رہی ہے آمینہ کے لال کی، پاک زہرا کے پاک بابا کی. سمجھ گئے؟ ایک بات میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن ابی شیبہ. یہ جو ہماری صحاح ستہ 6 صحیح ترین کتابیں ہیں نا، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے اور ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں اہل سنت میں یہ صحیح ترین مانی جاتی ہیں. صحاح صحیح کی جمع کو کہتے ہیں اور ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کے عدد کو. 6 صحیح ترین کتابیں. ان کے جو استاد ہیں وہ ہیں امام ابن ابی شیبہ. ان کی کتاب ہے المصنف. اہل سنت میں حدیث کی دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے یہ، جس میں 40,000 کے قریب حدیث ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ آپ بخاری مسلم کبھی کھول کے دیکھیے گا، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ جو آپ کو حدیث ملے گی نا، وہ امام ابن ابی شیبہ سے لی ہوئی ملے گی. یعنی یہ امام بخاری کے بھی شیخ، امام مسلم کے بھی شیخ. بولو ذرا. وہ اپنی المصنف میں حدیث لے کے آیا جو اب سنانے لگا ہوں. اس کے علاوہ اس کو امام بہقی نے، امام بزار نے بے شمار
امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں کتب اہل سنت بری پڑی ہیں. عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کا فرمان روایت کر رہے ہیں، نریٹ کر رہے ہیں. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی طرح سب صحابہ کا جمع غفیر تھا اور مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی، پہلے محمد کا فرمان تھا، اب محمد کے وسیع کا فرمان سنو. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے کہ ہم سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ما سالونا، اپنی مثال دیتے ہوئے یعنی پوری اہل بیت کی، ما سالونا فی ہذہ الامہ، مولا فرما رہے ہیں اس امت میں یعنی حضور کی ساری امت میں ہماری مثال بالکل اسی طرح کی ہے. کس طرح کی؟ کا سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ، نوح علیہ السلام کی کشتی. یہ حضور کی بھی حدیث ہے، وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے میں یہ ذرا روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے مولا فرما رہے کہ ہماری اہل بیت کی مثال تو وجہ تشبیہ بہادری بن گئی، علی چاند جیسا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ علی، اب علی چاند جیسا، علی بن گیا مشبہ، بولے نا، اور چاند بن گیا مشبہ بہی. اور چاند کہتے ہیں خوبصورت کو، ویسے ماں کے لیے تو ہر بچہ چاند ہی ہے، لیکن بات حقیقت کی بھی تو ہوتی ہے نا. السلام علیکم. حقیقت کی بھی تو ہوتی ہے نا، بولے ذرا یار. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوبصورت ہوگا وہ یار چٹا گورا، اسے ہی کہیں گے نا یہ چاند جیسا ہے، بولے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وجہ تشبیہ بن گئی خوبصورتی. اگر میں آپ کو 1000 مثالیں بھی دوں تو جواب یہی آئے گا کہ مشبہ بہی کے درمیان جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اب آئیں ذرا میری طرف. اب آقا فرما رہے ہیں میری اہل بیت بالعموم اور میرا بھائی علی بالخصوص یہ کشتی نوح جیسا ہے. کشتی، اب بات بڑی خاص ہے. مولا علی علیہ السلام بن گئے مشبہ اور کشتی نوح بن گئی مشبہ بہی. اب یہ وجہ تشبیہ بھی تو کوئی ہوگی نا. اب وجہ تشبیہ کیا ہے وہ ذرا سنیں. وہ کشتی کیا تھی؟ قرآن کھولیں، قرآن میں پوری ڈیٹیل بھری پڑی ہے. اللہ نے کہا کہ طوفان آنے والا ہے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، ایک کشتی تیار کر لو. ایک کشتی تیار ہوگی تو فرمایا کہ اے میرے پیارے اس کشتی میں خود بھی سوار ہو جا، اپنے ماننے والے جو تیرے حواری ہیں ان کو بھی سوار کر لے، اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا وہ بھی سوار کر لے. میں قرآن دے رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں. نوح علیہ السلام کہتے مولا اتنی محنت، یہ سارا کچھ کیوں؟ اللہ نے کہا سونیا دنیا میں بچے گئی وہ، ہائے 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 ہائے، جو تیری کشتی میں سوار ہو جائے گا. باقی تو کائنات میں نے ہلاک کر دینی ہے، ان کو میں نے غرق کر دینا ہے، ان کو نیست و نبود کر دینا ہے. اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سوار کر لے. جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہی بچے گا، اسے ہی بقا ملے گی، اسے دوام ملے گا. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا قبلہ سگا بیٹا، وہ نبی دا سکا پتر یار، وہ دوست یار نہیں، نبی کا سکا پتر. اس نے کہا میں نے تو اس کشتی میں سوار ہی نہیں ہونا. اس نے کہا یار سوار ہو جا، مجھے مان لے، مجھ پہ ایمان لے آ اور سوار ہو جا. وہ کہتا کوئی بات نہیں، آپ جس طوفان کی بات کریں آنے دو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. میں وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. کون بلا؟ نوح علیہ السلام کا دوست جی، سکا پتر. قرآن نے کہتا انہ لیس من اہلک، وہ سکا پتر یار. وہ سگا بیٹا بھی نظروں کے سامنے ہلاک ہو گیا نا. بچے کون تھے؟ جو کشتی میں. حضرات میرے آقا نے فرمایا میرا بھائی علی سفینہ نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت سفینہ نوح ہے. آقا ذرا کھول کے بیان کر دے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے امتیوں، میری اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو جانا. اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ میری اہل بیت کے ساتھ
مضبوط کر لینا، ورنہ کشتی نوح کی طرح جس نے کشتی نوح میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی کا بیٹا نہ بچ سکا جو منکر تھا۔ مولوی جی اور کشتی نوح کا منکر بن کے نبی دا پتر نہیں بچیا، ملا ملوانے کی کیا اوقات ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی جو آل محمد سے منہ موڑ لے، جو آل محمد سے منہ موڑ لے، ہلاکت اس کا مقدر ہے، وہ زندہ ہو کر بھی ہلاک ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ عقیدے میں ہلاک ہے، ایمان میں ہلاک ہے، اسلام میں ہلاک ہے۔ آقا فرما رہے ہیں بچے گئی وہ، ایمان ہی اس کا سلامت رہے گا جو محبت اہل بیت والی کشتی میں سوار ہو جائے۔ بولو یار، تو وجہ تشبیہ بن گئی نجات، وہ نجات یار، کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کو نجات مل گئی، نہیں ملی؟ ملی نا۔ تو حضور نے جو تمثیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے، حضور نے یہ جو تشبیہ دی ہے، تشبیہ، تو تشبیہ کا معنی یہ ہے مولوی صاحب کہ حضور کی امت میں بھی بچے گئی وہ جو آل محمد کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ بولے نا۔ اور ساتھ بنایا دروازہ حطہ، دروازہ کشتی نوح سے ملی نجات، اور دروازہ حطہ سے ملی بخشش۔ نہیں سمجھ رہے؟ بخشش ملی کہ نہیں ملی؟ اب بخشش جب ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جو بخشش کا مرکز ہے وہ مولا علی علیہ السلام بالخصوص اور آل محمد بالعموم ہے۔ حضور جو کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہوگی بات؟ اب اس کا مطلب ہے کہ بندہ بخشش اور مغفرت کے مراکز کو چھوڑ کے دائیں بائیں گھومتا پھرے، نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو بندہ اس دروازہ حطہ کو چھوڑ دے، کشتی نوح کو چھوڑ دے، نہیں سمجھ رہے؟ آدم و حوا کے مرکز کو چھوڑ دے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، چیلنج کر رہا ہوں، ہر مشکل اور مصیبت میں جو نبیوں کے کام آیا نا، جس نے نبیوں کی مدد کی ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر نبی کا ناصر علی ہے۔ بولو یار، میں اس پہ بھی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں۔ اب میں نقطہ یہ سمجھانے لگا ہوں کہ انسان کی بخشش و مغفرت کا جو مرکز ہے وہ علی ہے۔ اب اس کے اوپر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ پہلی حدیث سنیں۔ اب دیکھیں، انسان گناہوں کے ساتھ اگر لبریز ہو، گناہ ہوں، خطائیں ہوں، نافرمانیاں ہوں، تو اسی کی بندہ معافی مانگتا ہے نا، بولے نا، اور انہی کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے تو نہیں نہ جاتا، گناہوں کی وجہ سے۔ جی گناہوں کی وجہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے بھی روایت کیا، سنے ذرا آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے گرم موسم میں۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا، ابو سعید خدری نے بھی اس کو روایت کیا، بے شمار اصحاب محمد روایت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ گل مک گئی۔ آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو، اس کا مطلب علی علیہ السلام کی محبت ہو، علی علیہ السلام کی حب ہو تو گناہ نہیں نہ رہتے۔ اس کا مطلب دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، گناہ اور حب علی۔ اگر گناہ ہے نا مولوی جی تو پھر حب علی کوئی نہیں، اگر حب علی ہے تو پھر گناہ کوئی نہیں۔ بولو یار، وہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ آمینہ کے لال فرما رہے، میرے آقا فرما رہے علی کی حب کما لو، یہ ایسی نیکی ہے اگر یہ آپ نے کما لی تو یہ گناہ بالکل ہی صاف کر دیتی ہے۔ چلو میں اور سنا دیتا ہوں۔ پھر آقا فرماتے حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں،
نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ بتا رہا ہوں، وہ آگے بیان کر رہے ہیں، نریٹ کر رہے ہیں اس کو۔ حضور نے فرمایا حب علی برات من النار، علی کی حب جہنم سے چھٹکارا دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا اگر کسی کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی حب ہو، حب تو جہنم تو جا نہیں نہ سکتا، بولے تو یہ پھر بخشش اور مغفرت کا استغفار کا مولا علی مرکز بنے کہ نہیں؟ بولو یار۔ حضور فرما رہے حب علی برات من النفاق، میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب وہ منافقت سے بھی دور رکھتی ہے۔ اچھا منافقت سے بھی دور کر رہی ہے، نہیں سمجھ رہے؟ جہنم سے بھی دور کر رہی ہے، بولو، اور گناہوں سے بھی دور کر رہی ہے۔ اگلی روایت سنیں ذرا اور سینہ ٹھنڈا کریں، اس کو بھی عبداللہ ابن عباس اور معاذ ابن جبل روایت کر رہے ہیں، سنیں ذرا حدیث۔ آقا فرماتے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ، بڑی خاص بات ہے جو سادات ادھر بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ آقا فرماتے میرے بھائی علی کی جو محبت ہے نا، یہ ایک ایسی نیکی ہے اگر بندہ یہ نیکی کما لے، کون سی؟ نماز والی، روزے والی، اچھا حب علی والی، اللہ سلامت رکھے، حب علی والی نیکی کما لے، یہ بندے کے پاس ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نہیں سمجھ رہے؟ حدیث پوری تو نہیں ہوئی، آقا بھی آتی بات کر رہے ہیں۔ آقا فرمایا کہ حب علی یہ ایک ایسی نیکی ہے اگر بندہ یہ کما لے، نیکی ادھر ہو تو یہ گناہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آگے سنیں، بات پوری سنیں، وَبُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ، اور گل مک گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا بغض یہ ایسا گناہ ہے اگر یہ گناہ کما لیا تو نیکی رہنے نہیں دیتا۔ لو جی یہاں ایک بات بڑی کمال ہے یار، خدا کی عزت سے مجھے نہیں پتا کیا ٹائم ہو گیا، تھوڑے ہی رہ گیا۔ اب بات بڑی خاص، بس کلوز کرنے لگا ہوں، بات بڑی خاص۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی حب یہ نیکی ایسی ہے، یہ بندے کے پلے ہو اور کمائی ہو تو گناہوں دا ڈاری کو نہیں۔ اے فتوہ مولوی میرے تے نہ لائیں، جے پیو دے تے پاک محمد تے لا۔ اور آگے آقا فرما رہے اور علی کا بغض، علی کا یہ ایسا گناہ ہے یہ بندہ کما لے تو نیکی رہنے نہیں دیتا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں بابا جی، نچوڑ گفتگو۔ اگر بندہ کوئی فرض کرے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ باندھ کے جا کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنا، اصل تو نماز پڑھنی، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ جو بیٹھا ہے اس نے لکھ لیا نماز پڑھی، اس نے بولے نا قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں کرامن کاتبین، اس نے لکھ لی نا نماز، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بندہ باہر نکلا نماز پڑھ کے مسجد سے، باہر نکل کے چوری کر لی، گناہ ہے نا چوری، کہ لالا موسیٰ چ نہیں گناہ ہے، یعنی باہر نکل کے چوری کر لی۔ اب یہ جس نے نماز لکھی تھی اس نے اس کی نماز مٹائی نہیں کہ یار پہلے اس نے نماز پڑھی اور باہر نکل کے چوری کر لی تو میں نماز مٹا دیتا ہوں، نماز لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو بیٹھا ہے اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی۔ نکتہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو ہاتھ جوڑ کے؟ نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کر لے، نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں ہوتا، اس کا اجر ملتا ہے، اس کا جواب سزا۔ بولو یار، پھر سنو ذرا غور کرو، پتہ نہیں بغض علی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، یہ نیکی رہنے نہیں دیتا۔ ہوئے 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 ہوئے، سارا کوئی صفایا، اوے بچ جا، بغض علی سے بچ جا۔ بغض علی ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے، ایک ایسا اژدہا ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ عمرے چھوڑتا ہے، نہ قیام چھوڑتا ہے، نہ رکوع چھوڑتا ہے، نہ سجود چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے۔ اور بغض علی کا مریض ایڈا خطرناک مریض ہی انہوں لاہوروں بھی رام نہیں ہوندہ،
وہ یارو ذرا غور تو کریں آپ یار کہ ان کی محبت ہو تو گناہ رہتے نہیں، بغض ہو تو نیکیاں بچتی نہیں. ہائے ہائے. اس لیے ہم کہتے ہیں نماز بڑے کام کی، روزہ بڑے کام کا، حج بڑے کام کے، عمرے بڑے کام کے، قیام بڑے کام کے، رکوع بڑے کام کے، لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں علی آتا ہے. اگر تیری نماز میں حب علی نہیں، تیرے میں ٹکرائی ماریاں نہیں، نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں، میں پوکھی کٹیا، روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے طواف میں ہی. میرے دوستو، میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتہ چلا جو بخشش اور مغفرت کے مراکز اور جو ہستیاں ہیں کائنات میں، وہ فقط محمد اور آل محمد ہے. اور بولا یار، یعنی یہ چاہیں تو گناہ معاف کر دیں، یہ چاہیں گے تو جنت بھیجیں گے، یہ چاہیں گے تو جہنم میں پھینکیں گے. بولا یار، آج بھی مراکز نظر نہیں آ رہے جی؟ خدا کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، جاؤ کربلا مولا جاؤ، صدق کے ساتھ جاؤ. شرط یہ ہے خلوص کے ساتھ جاؤ، 2 نمبری کے ساتھ نہیں، خلوص نیت کے ساتھ منگتے بن کے، بھکاری بن کے جاؤ. واللہ باللہ تاللہ واپس پلٹ کے آؤ گے تو ایسے آؤ گے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے. کائنات میں کہیں سے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہاں سے ہو رہی ہیں. مولوی کہتا ہے کچھ نہیں بنا مرکز کے نہیں. بولو یار، کائنات میں بخشش کے مغفرت کے جو مراکز ہے وہ فقط محمد اور آل محمد ہے. او بھائیا، ان کے واسطے سے تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہوئے 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 ہوئے. نبی معصوم نہیں ہوتا؟ بولے ہیں سارے نبی معصوم ہیں، سارے نبی. تو یہ اتنے بڑے معصوم ہیں، یہ معصوموں کے بھی معصوم. یارو، جن کی بارگاہ میں آ کے معصوم دعا مانگے ان کے ریفرنس سے، ان کے واسطہ سے، تو اللہ ان کے واسطہ سے معصوم کی دعائیں سنے. تو ہمارے جیسے جو گناہگار ہیں صدف بھائی، ہمارے جیسے جو گناہگار، ہمیں تو نہ نمازوں پہ اتنا فخر ہے، نماز کا انکار نہیں، حضور کی سنت ہے یار، لیکن میں بات کر رہا ہوں فخر یا ڈیپینڈ کی. ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کی اور ائمہ کی سنت سمجھ کے، روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں، لیکن بھروسہ ان پہ نہیں، ڈیپینڈ ان پہ نہیں، ڈیپینڈ کرتے محمد اور آل محمد کی شفاعت پہ. بولو یار، قیامت کے روز کوئی مغالطے میں نہ رہے، کسی نے کوئی پلیکھا ہے دور کرے. قیامت کے روز بھی آل محمد کا ہی راج ہے. محمد اور آل محمد کا حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلی ہو سی، ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی. ہائے ہائے ہائے. اور ایک شعر ہے کہ بڑا کمال کا شعر ہے، شعر بڑا کمال کا ہے کہ پہ منکر سب جھڑکی سن. یہ سراکی ٹچ ہے نا، جو منکر ہوں گے نا مولا علی کے، جو آل محمد سے منہ موڑتے تھے، ان کو قیامت کے روز جھڑکے مل رہی ہوں گی. شاعر کہتا ہے پہ منکر سب جھڑکی سن، کدوں؟ جدوں جنت دے ٹکٹ ونڈی سن. ہوئے ہوئے ہوئے. سنے ذرا اگلا مصرع سنے. پہ منکر سب جھڑکی سن، جدوں جنت دے ٹکٹ ونڈی سن، علی اگے کیتی ہر ایک نے تلی ہو سی، ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی. مولوی پھر پتہ چلنا ہے جدو تیرے پیران نے بھی علی علیہ السلام کے سامنے تلی کیتی ہونی، سانو ٹکٹ دے دیو، سانو ٹکٹ دے دیو، سانو ٹکٹ دے دیو. او میری نہ مان، حضرت ابوبکر صدیق دی مان لے. امام ابن حجر مکی ہماری اہل سنت کے بڑے متشدد قسم کے امام گزرے ہیں، وہ یار بڑے کٹر امام گزرے ہیں. وہ یہ روایت لے کے آتے، حضرت ابوبکر کے آتے، ان کا عقیدہ کہتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب له علی جواد.
بابا جی گل مک گئی. اے لالا موسیٰ والو، حضرت ابوبکر کہتے ہیں آمینہ کے لال نے، پاک زہرا کے پاک بابا نے، علی اور مرتضیٰ کے بھائی نے فرمایا قیامت کے روز اوے جنت وہی جائے گا پل صراط سے گزر کر جس کے ہاتھوں میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا. ہائے 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 ویکھی حشر دہاڑ بس علی علی ہو سی. پھر مولوی پتا چلے گا کہ علی کون ہے. ادھر دیکھو گے ادھر علی. اور آقا فرماتے ہیں وہ جو لیوائے حمد ہے، وہ جو حمد والا علم ہے، پرچم ہے، فلیگ ہے، وہ جو جھنڈا ہے، بس ختم ہے. ورنہ ابھی میں سٹارٹ ہوا تھا پھر کبھی صحیح. وہ جو حمد والا علم ہے، پرچم ہے، جھنڈا ہے، وہ جو اللہ مجھے دے گا، جسے کہتے ہیں لیوائے حمد، وہ میں علی کو عطا کروں گا. وہ جاگو کی ہو گیا جی. اور سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے. مولوی پیو دا نا تے پھر اوتھے کہیں میں نہیں جانا علم دے تھلے، علم شیعہ دا. اور ہماری سیاستہ میں قبلہ یہ حدیث ہے، لوگ سناتے نہیں نا، ہماری سیاستہ میں یہ حدیث بری پڑی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو جب اس کا لشکر ہوگا، اس کے شیعہ ہوں گے، تو ان کے ہاتھوں میں جو علم ہوں گے مولوی آپ پیو دیتے سامنے، وہ بھی کالا ہی ہونا ہی ہرا نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس کا مطلب پڑھایا نہیں جاتا، لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں علم شیعہ کا، مجلس شیعہ کی. لو دسو وہ شیعہ میں اتنی ہمت ہے کہتے علم ہمارا؟ علم تو محمد اور آل محمد کا. مجلس تو مولا حسین کی ہے، شیعہ کی کدھر سے آگئی؟ شیعہ تو نوکر ہے یار. ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا. بولیں اندر سے حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے. عداوت، حسد، بغض آل محمد کے ساتھ. اور آل محمد کا حسد اور بغض ہوگا، نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ حج بچائیں گے، نہ عمرے بچائیں گے. کوئی عبادت نہیں بچا سکتی اگر آل محمد کا بالعموم اور مولا علی کا بالخصوص بغض ہو. یہ تو حدیث، آخری بات کرنے لگا، یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان حب علی سے ہوتی ہے. حدیث حق کا ہے، سچ ہے. لیکن میں نے بڑی محنت کی ہے، ریاضت کی ہے اس کے اوپر، بڑی کتابیں لکھی ہیں میں نے. آج کل کے دور میں اگر آپ مولا علی کا نام لیں گے تو منافق بھی کہہ دے گا الحمدللہ جی ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چوتھے خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، حسنین کے ابا جان تھے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں حضرت علی کو. یہ مطلب ایتھے گنجائش ہے. میری اپنی بات ہے، میں زبردستی آپ پہ مسلط نہیں کر رہا، آپ کا دل چاہے قبول کرو، دل چاہے نہ کرو. لیکن میں کہتا ہوں جب وقت چینج ہوتا ہے نا تو فارمولے بھی بدلتے ہیں. آج کل یہ جو صدی چل رہی ہے، سینچری چل رہی ہے، اس کے حساب سے نیا فارمولا لے لو، نیا لٹمس پیپر لے لو، نیا قانون لے لو، نیا دستور لے لو، نیا آئین لے لو. میرے دوستو آج کل کے حالات میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کے ذکر سے نہ کیا کرو، علی کے پاپا ابو طالب کے ذکر سے کیا کرو. ہائے 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 ہائے. 1 منٹ میں پتا چلے گا کہ بندہ کدھر کا ہے. اور بولا یار اتنا شارٹ کٹ فارمولا، اتنا جدید فارمولا. تو میں تو ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. یہ جو آل محمد کا بغض لے کے یہ جو لوگ لگے ہوئے نا آل محمد کے دشمنوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یہ سار لدھیانوی نے ایک شعر لکھا تھا، جدید طور پہ اس کو کسی نے چینج کر کے بیان کیا، مجھے بڑا پسند ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنیں ذرا. وہ لکھتا ہے کہ کرتوت جان کر کالے یزید کے، نہیں سن رہے، کرتوت جان کر کالے یزید کے، یعنی کالے کرتوت، سیاہ کرتوت جان کر کالے یزید کے، اب بھی اسی کے ساتھ ہے سالے یزید کے. جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یزید پلید کا دفاع ہے.
وہ جو آل محمد کے دشمنوں کو ڈیفینڈ کرے وہ لعنتی آل محمد کا لگتا کیا ہے؟ بولو یار، آل محمد کا حسد اور بغض لے کے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تو اپنی عبادت بھی منہ پہ دے مارتا ہے. اللہ کہتا ہے دفع ہو جا. علی کا بغض لے کے آئے تو وہ جو مسجد ضرار تھی نا، جو اللہ نے کہا تھا گرا دیں، مسمار کر دیں، وہ منافقین نے جو بنائی تھی وہ بھی علی کے بغض میں بنی تھی. او پایا اے اودوں دی گل ہی جدوں حضور علی نو خلیفہ بنا کے تبوک گئے سن. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تو اپنی مسجد بھی قبول نہیں کرتا. ہم اتنے سیدھے ہیں، بولے ہیں قبلہ وہ نماز ہی پڑھنی ہے نا، بچیاں نو جان دیو اوتھے وہ قرآن ہی پڑھانا نا، قاری صاحب نے پڑھان دیو، پھر کی ہمیں روک دے ساڈے ذاکر ساڈے فلانے. قرآن کہڑا اوتھے ہو رہے، قرآن ہور نہیں نیت ہو رہے. اور میں تو جملہ کہوں، جہاں آل محمد کا بغض بیان ہو نا، اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے. ہوئے 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 ہوئے، آپ کدھر جا رہے ہیں یار؟ ہمارا تو معیار ہی آل محمد ہے، دوستی اور دشمنی کا. جو آل محمد کا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، جو آل محمد کا نہیں باپ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا. امام سجاد کا فرمان ہے اور امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، ان سے بھی یہ منسوب ہے. آپ فرماتے تھے کہ جتنا ظلم و ستم قرآن میں ہماری مودت کے فرض ہونے کے بعد ہوا ہے نا، اگر مودت فرض نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا ظلم ہوتا ہی نہ. اور ظلم تب ہوا جب جاتے وقت حضور نامینیٹ کر کے گئے، میں جا رہا ہوں میرے علی کو پہچان لو، یہ میری زہرا ہے. جب یہ آتی ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میرے حسنین ہیں، میں اللہ کی عبادت میں بھی جھکا ہوں. اگر یہ میری پشت پہ سوار ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت کو بھی طول دے دیتا ہوں. یہ وہ حسنین ہیں، ان کے لیے میں منبر چھوڑ دیتا ہوں. میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا. کیا خیال رکھا ہے یار لوگوں نے؟ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، ظلم اہل بیت سے، منہ موڑ لیا اہل بیت سے، تعلق توڑ لیا اہل بیت سے. پاک سیدہ روتی ہوئی چلی گئی. مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، اور قاتل یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مسلمان. مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، قاتل ہندو نہیں، کافر نہیں، مسلمان. مولا حسین بادشاہ سرکار کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگدار میں پیاسا شہید کیا گیا. کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے، قاتل کافر تھے. کئی اصحاب کی اولاد بھی تھی. امام سجاد شہید ہوئے، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام. چن چن کے میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو شہید کیا گیا. تو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. یہ اجر رسالت دیا. مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا، ایمان سے بتائیں کہ ان کی دشمنی کیا تھی؟ آل محمد نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ ان کی بچیوں کو پردہ دیا تھا، یہ آل محمد کا قصور تھا. ان کو قرآن سکھایا، ان کے کردار کو سنوارا، ان کی گفتار کو سنوارا، ان کو اشرف المخلوقات بنایا علی نے، یہ ان کا قصور تھا. ان کو نمازیں سکھائیں، ان کو محمد کی شریعت سکھائی، ان کو اذانیں بتائیں، ان کو قرآن کی تعویل سکھائی. یہ آل محمد کا قصور تھا. احسان فراموشوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ آل محمد کا قصور تھا. اور بدبختی کی انہوں نے انتہا کر دی. اپنے کفر کی انتہا تب کی جب انہوں نے محمد کی بیٹیوں کا بھی حیا نہیں. امام ابن عساکر ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ لے کے آئے، ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دمشق کا بازار تھا اور محمد کی بیٹیاں تھیں. ایمان سے سوچئے گا ضرور، اپنی بیٹیوں سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو دوڑ کے بیٹی گود میں بیٹھ جاتی ہے، ہم زلفیں سنوارتے ہیں، منہ میں لقمے ڈالتے ہیں، اس کے لاڈ لڑاتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو شہزادی اور رانی کہنے والوں، آپ کی بیٹی کا برے بازار میں نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں ذرا سوچئے گا ضرور. کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں. امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ دمشق کے بازار میں یکا یک محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے. لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے تھے. باغی آ گئے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے. یکا یک
شام کے بازار میں خاموشی ہو گئی، سناٹا ہو گیا۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے بیٹا سجاد سناٹا کیوں ہو گیا، خاموشی کیوں ہو گئی؟ کوئی پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی میری بیٹیوں کو کوڑے مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹھٹھا مذاق اڑانے والا نظر نہیں آ رہا، خاموشی کیوں ہو گئی؟ میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح مسلمانوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کے سر کاٹ کے، نماز کی اصل نماز کی قبولیت کی گردنیں کاٹ کے، نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کس کی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟